اور تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اس بات کو بصراحت قرآن مجید کی کسی آیت میں بیان کرتے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کا نزول یا ظہور ہوگا؟ اس سے بھی پیچھے جائیے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو ایمانیات میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اچھا ہم سب، یہ جو آپ نے بتایا کہ جو ایمانیات ہیں، جو دین کے وہ بنیادی تقاضے جن کی وجہ سے ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے، اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنیادی تصور انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی پیغمبر کو، تو اب پیغمبر نے یہ بنیادی چیز پہنچانے کے لیے وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو استعمال کیا، اور ان ذرائع میں کیا کہیں پر یہ بات جس کو ایک عقیدے اور ایمان کا تقاضا کہا جاتا ہے کیا وہاں مذکور ہے جس کو آپ قرآن و سنت کہتے ہیں؟ تمام ایمانیات قرآن مجید میں بیان ہوئے، اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے، پیغمبر کی دعوت کی بنیاد یہ ایمانیات ہیں۔ ان کا معاملہ اخبار احاد پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اخبار احاد جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ یعنی کسی شخص نے سوال کیا ہے، کہیں کوئی بات کہی ہے، کہیں کوئی چیز زیر بحث آ گئی، کوئی خطبہ دیا، اس میں کوئی بات ارشاد فرما دی، تو یہ تو عام چیزیں جو پہلے سے لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے فہم کا بیان ہو سکتا ہے، ان کی کوئی تبیین ہو سکتی ہے، ان کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے، کوئی اجتہادی اطلاق کسی حکم کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ دین کے ایمانیات اس طرح سے بیان کیے جائیں گے۔ دین کے ایمانیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بنیادی فریضے کی حیثیت سے بیان کیے ہیں، اور اگر وہ زبان سے بیان فرمائے ہیں تو تب بھی ایک ایک آدمی تک پہنچائے ہیں، اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہی اصل ماخذ ہے۔ اس میں قرآن مجید پھر آیا کس لیے؟ یعنی وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ نجات کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں، کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں۔ اگر آپ حدیث جبریل میں بھی دیکھیں تو پہلا سوال کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ایک سنت کی حیثیت سے اس پوری مسلمان امت میں جاری ہیں اور اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہ ایمان کا حصہ ہوتی ہیں نہ اسلام کا، یہ در حقیقت وہ اکیڈیمک معلومات ہیں، یعنی علمی چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، جو حدیثوں میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس میں اہل علم کا فہم بھی مختلف ہو جاتا ہے، تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے، تعویل بھی مختلف ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دنیا میں ہیں اس وقت تک اس پر غور و خوض بھی ہوتا رہے گا۔ اس طرح کی چیزوں کو علمی طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور جس طرح ہم اس سے پہلے بہت سے احکام پر گفتگو کر چکے ہیں، ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی حجاب سے متعلق، اختلاط مرد و زن سے متعلق کیا ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ذوالقرنین کے قصے پر گفتگو ہو سکتی ہے، اسی طرح اصحاب کہف پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں کیا کیا تعویلات آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ ہم نے بھی اپنا نقطہ نظر اس میں بیان کر دیا ہے، تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا، یعنی یہ تفسیری علم ہوگا۔ اس کو ایمانیات کی فہرست میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں تو پھر ایمانیات کی فہرست کو ذرا اور وسیع کیجئے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ بھی اس میں نقل کر دی۔ ذوالقرنین پر بھی ایمان لانا ہوگا، ہمیں اصحاب کہف پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ وہ چیزیں قرآن کے بیانات ہیں، قرآن ایک آدمی پڑھے گا، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، جو اس کا فہم ہوگا اس کے مطابق اس کو حق حاصل ہے کہ اس کو بیان کرے۔ اس طرح کی تمام چیزیں اصل میں علم کے دائرے کی چیزیں ہیں، نہ کہ ایمان کے دائرے کی چیزیں۔ ٹھیک، ہم سب اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنانا ہوتا تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اس بات کو بصراحت قرآن مجید کی کسی آیت میں بیان کرتے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کا نزول یا ظہور ہوگا؟ اس سے بھی پیچھے جائیے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو ایمانیات میں شامل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام پیغمبر پورا دین لے کے آئے، وہ سب چیزیں جو ہمارے لیے ماننی لازم ہے وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو بتائی گئی ہیں، جو ہمارے لیے کرنی لازم ہے وہ پہلے دن سے پیغمبروں کو دی گئی ہیں۔ نماز دی گئی ہے، روزہ دیا گیا ہے، حج دیا گیا ہے، زکوٰۃ دی گئی ہے، یعنی اس کی نوعیت میں تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ پوری چیزیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ تو اس کو پیغمبروں کی ہدایت میں بھی ہونا چاہیے، اس کو قرآن مجید میں بھی بیان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے آ کر جب بنی اسماعیل کو دعوت دی تو سارے ایمانیات پیش کیے جائیں گے نا ان کے سامنے۔ وہ قرآن مجید اور کس چیز کی کتاب ہے؟
یہی بیان کرے گا. لہٰذا کوئی عقیدہ، کوئی ایمانیات کی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. وہ ہر حال میں قرآن مجید کی بنیاد پر مانی جائے گی، اور جس نے بھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ قرآن مجید سے اس کا استدلال کرے گا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی اسی نوعیت کی. یہ مستقبل کے اخبار ہیں نا، مہدی آئیں گے، سیدنا مسیح کا نزول ہوگا، مستقبل کے اخبار ہیں، وہ ماضی کے اخبار ہیں. تو ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کے پاس گئے ہیں، عصا کا معجزہ دکھایا ہے، ید بیضا کا معجزہ دکھایا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، یہ سب کچھ قرآن میں بیان ہوتا ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ علمی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ایمانیات کی فہرست میں کبھی شامل نہ ہو سکتے، نہ ان کو کرنا چاہیے. ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دیے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب میں اگر لوگ نہیں سمجھ پائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ ملاقات میں یہ چیزیں بیان کیں، اور اسی طرح بیان کی ہیں. مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو پیغمبر نے جو دین سکھایا ہے اس میں تو اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو باقی حضرات کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایمانیات یا عقائد کی حیثیت سے لوگوں سے منوائیں؟ علمی طریقے سے اپنی رائے بیان کریں، جس کو اطمینان ہوگا وہ مان لیں. ٹھیک. رحمان صاحب، آپ نے حدیث جبریل کا ذکر کیا. اسی حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علامات قیامت کے بارے میں استفسار کیا گیا تو جو علامت آپ نے بیان کی کہ عرب کے یہ ننگے پیر ننگے بدن جو چرواہے ہیں یہ عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، یتطاولون فی البنیان، تو یہ جو علامت ہے یہ بھی تو قرآن مجید میں بیان نہیں. لوگ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک علامت قرآن میں نہیں آئی ہے تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کیوں اصرار ہے کہ اس کو بھی قرآن میں آنا چاہیے؟ دیکھیے، اس پر تو الگ سے گفتگو کریں گے کیوں آنا چاہیے اور کیوں نہیں آنا چاہیے. اصل چیز یہ کہ علامات قیامت جو بھی بیان کی جاتی ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ مستقبل کے اخبار ہیں، یعنی کچھ اطلاعات ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں تاکہ جب یہ سامنے آئیں تو لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق لوگ متنبع ہوں، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہوا ہے، اور اس طرح ہر دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کے آثار لوگوں کے سامنے آتے رہیں. یہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن یہ اپنی اصل کے لحاظ سے کیا ہے؟ مستقبل کے اخبار. تو مستقبل کے اخبار میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، ماضی کے اخبار قرآن میں بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں فلاں بات کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کا تعلق اس کی اہمیت سے. جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ ہے، جب یہ کہیں گے یہ ایمان ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیان ہوگا. جو دونوں علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگ اپنی تعویلات بیان کرتے رہے ہیں. قرآن مجید کے لیے کیوں لازم ہوا کہ ان کو بیان کریں؟ بہت سے ماضی کے اخبار ہیں آپ کو روایتوں میں ملتے ہیں، وہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے. قرآن کس لیے آیا ہے؟ یعنی قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نذیر ہو، نذیر للعالمین، وہ آخرت کے بارے میں خبردار کرے اور دین کے مبادی اور اصول بیان کر دے تاکہ لوگوں کے سامنے خدا کی ہدایت بالکل بے کم و کاست آ جائے. قرآن مجید نے کچھ اصولی باتیں کہہ کے باقی پیغمبر کے لیے چھوڑ دی ہیں. تو یہاں پر بھی اگر کوئی اصولی بات ہوگی تو اس کی فرع، اس کی شرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کا تعلق علم کی بحث سے ہے. یعنی وہ جو دونوں علامتیں میں مانتا ہوں، اس کو بار بار بیان کرتا ہوں، بلکہ ان کی شرح کی ہے. یہ بتایا ہے کہ تلد الامۃ ربتہا کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس میں جن چرواہوں کا ذکر ہے وہ عرب کے چرواہے ہیں، اس پر بھی یہ گفتگو کی ہے. لیکن یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں علامتیں ایمانیات کا حصہ بن گئی ہیں. اور اگر یہ علامات یہ ایمانیات کا حصہ تھیں تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سوال کے جواب میں بیان کرنی چاہیے تھی. یعنی مال ایمان کے جواب میں تو آپ نے بیان نہیں کی، مال اسلام کے جواب میں بھی بیان نہیں کی. تو آخری سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یعنی قیامت پر ایمان بیان ہو گیا اوپر، قیامت کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ نہ میں جانتا ہوں نہ پوچھنے والا جانتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ علامات بتا دیجئے. تو علامات بتائی ہیں، یہ اخبار ہیں، ان کو اخبار النبی کہیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی اطلاعات.
یہ اگر روایت کی روح سے ثابت ہوں گی، ان پر تحقیق کی جائے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی تردد نہیں ہوگا تو بیان کریں گے، اور اگر اس کا مدعا سمجھ میں آ جائے گا تو لوگوں کو سمجھائیں گے بھی۔ لیکن یہ سب علم ہے، اصحاب کہف کا قصہ علم ہے، ذوالقرنین کا قصہ علم ہے جو قرآن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جب قرآن سے حاصل ہوتا ہے تو گویا ایک یقینی علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، لیکن فہم، مدعا کو سمجھنا، تعویل کرنا، آیتوں کا صحیح مقام کیا ہے اس کو جاننا، یہ سب علم کی بحث ہے۔ ایمانیات وہ ہیں جو آپ نے ہر کہو میں کو بتانے ہیں، ہر عارف و عامی کو بتانے ہیں۔ وہ ایمانیات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرما دیے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اگر ہم سب ایک سوال جو بالعموم کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے رہے ہیں تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں ایمان قرار دیا ہے، قرآن مجید میں کہاں زیر بحث ہے جس میں ایمان کی مکمل جو تفصیلات ہیں موجود ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو اس کی نفی کر رہی ہے؟ آپ نفی کی کوئی دلیل جب تک نہیں لاتے تب تک تو ہر چیز جو روایتوں میں آ جاتی ہے ہم ایمان کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ بات ہے ایمان کا حصہ کیسے بنائیں گے؟ ایمان ہوگا تو ایمان کا حصہ بنائیں گے نا، وہ ایمانیات کی چیز ہونی چاہیے۔ یعنی ایمانیات کا حصہ اخبار نہیں ہوتے۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں آ جائے گی اسے آپ ایمانیات کا حصہ بنا دیں۔ ایمانیات اور چیز ہے، اور علم جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ اور چیز ہے۔ اس کو بیان کرنا ہے تو کتاب العلم میں بیان کر لیں۔ ایمانیات کو الگ رکھا جائے گا، شریعت کو الگ رکھا جائے گا، وہ دین کا پورا نظم ہے۔ یعنی دین کے کانٹینٹ جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ایمان، اخلاق یا الحکمہ ہے، اور پوری شریعت یا الکتاب ہے۔ یہ دین کا کانٹینٹ ہے جو لوگوں کو بتانا ہے، جس کو منوانا ہے، جس کی دعوت دینی ہے، جس میں غلطی پر متنبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد علم ہے جو ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، وہ حدیثوں سے بھی حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید میں اگر علم کی کوئی بات بیان ہوئی ہے، یہ تاریخ کا علم ہے نا جی، اس میں استدلال کیا گیا، عاد ثمود، عاد پر ایمان رکھتے ہیں آپ، ثمود پر ایمان رکھتے ہیں، ایمانیات میں بیان کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جب ان کو مسلمان کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ، عاد بھی تھے اور ثمود بھی تھے، قوم فرعون بھی تھی۔ بھئی یہ علم کی باتیں ہیں، اور قرآن مجید میں چونکہ بیان ہوئی ہیں تو اس لیے یقینی علم ہے، تو ہم اس کو یقینی علم کی حیثیت سے بیان کریں گے۔ اور جہاں کہیں تعویل میں اختلاف ہوگا یا فہم میں اختلاف ہوگا اس میں لوگوں کو حق دیں گے کہ وہ اپنی رائے بیان کریں۔ ایمانیات کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان، اس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ اس وجہ سے ایمانیات کا فرق اور علم کا فرق سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ بہت تفصیل سے آپ نے یہ بات واضح کی کہ جو چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا گویا مسلمان ہونے کی شرط ہے، وہ خود قرآن مجید میں کیسے یا کہاں بیان ہوئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں علم کی ہوتی ہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ظہور مہدی کی روایت ہے، اس کی جو خبر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کسی ایک حدیث، کسی دو حدیثیں، کسی چار حدیثوں میں آ گئی ہے، بلکہ یہ متواتر احادیث میں نقل ہوئی ہے۔ میں چند آپ کے سامنے اقوال رکھتا ہوں، پھر ہم جانیں گے کہ یہ متواتر حدیث کیا ہوتی ہے، اور کوئی بات اگر حدیث سے خبر واحد میں آئے اور متواتر میں آئے تو اس میں درجے کے لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی کا ایک قول ہے میرے سامنے، یہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی کی احادیث حد تواتر تک پہنچی ہیں، اور سیوطی نے پھر اس کو مزید واضح کر کے کہا ہے کہ یہاں تواتر سے مراد تواتر مانوی ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس باب کی بہت ساری روایات ہیں جو بالکل تواتر کے قریب ہیں۔ شوکانی کی میرے سامنے بعض عبارتیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ظہور مہدی کی روایات تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو تواتر ہے، حدیث متواتر کی اصطلاح بھی ہمارے یہاں آتی ہے، اس میں اور خبر واحد میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز تواتر سے بیان ہو تو پھر اس کی اہمیت کیا بڑھ جاتی ہے؟ پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو عام طور پر عقائد کی بات کی جاتی ہے، جس پر میں نے اس سے پہلے تبصرہ کیا، تو عقائد اہل سنت کی کتابیں الگ سے لکھی گئی ہیں، عقائد اہل تشیع کی کتابیں الگ سے لکھی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک جماعت اپنے خاص نام کے ساتھ وجود میں آ گئی ہے تو اب اس نے کن کن چیزوں کو ماننا اپنی شناخت قرار دیا ہے۔
یعنی ایک ہے اسلام کے عقائد، وہ وہی ہیں جو بیان ہوئے قرآن مجید میں. اب کچھ لوگوں نے جب ایک خاص نقطہ نظر اختیار کیا یا ایک مدرسہ فکر قائم کیا تو انہوں نے کن چیزوں کو ماننا اہل سنت ہونے کے لیے ضروری قرار دیا یا اہل تشیع ہونے کے لیے ضروری قرار دیا. جیسے امامت کا عقیدہ ہے، اہل سنت تو اس کو نہیں مانتے نا، لیکن اہل تشیع کے ہاں وہ ایک طرح سے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے. تو جو گروہ بعد میں وجود میں آئے ہیں وہ اپنے عقائد کی حیثیت سے ان کو بیان کرتے ہیں تو کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ ان گروہوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کو جس طرح کہ وہ خدا کے پیغمبر نے پیش کیا بیان کریں گے، وہاں وہی ترتیب ہوگی جو میں نے عرض کر دی ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقیدے کا لفظ اصل میں کس پس منظر میں استعمال ہوتا ہے. خود اس لفظ اہل السنہ والجماعہ کو دیکھیے نا، یعنی یہ کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ یہ جانتے ہیں آپ کے قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ان کے باپ ابراہیم نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا. سماکم المسلمین، میرے اور آپ کے لیے جو دین کی قائم کردہ شناخت ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا. مجھ سے جب میرا مذہب پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا اسلام، مجھ سے جب میری مذہبی شناخت پوچھی جائے گی تو وہ کیا ہے؟ مسلمان. تو پھر یہ اہل السنہ والجماعہ کیا ہے؟ جاننا چاہیے نا اس بات کو. آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں خوارج پیدا ہوئے، اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں خود اہل السنہ والجماعہ بھی عام طور پر اس سے واقف نہیں ہے. یعنی خوارج پیدا ہوئے. خوارج کے ہاں دو چیزیں بڑی امتیازی حیثیت رکھتی تھیں. ایک یہ چیز کہ وہ قرآن کے ساتھ سنت کو وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے رجم پر بحث کی، بعض اور چیزوں کا انکار کیا. دوسری جانب وہ انارکسٹ ہو کے رہ گئے. یعنی ان کے ہاں جو نظم اجتماعی ہے، یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظم قائم ہوتا ہے جس کو نظم اجتماعی کہیے، تو وہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے طریقے کے اوپر مذہبی زندگی بسر کریں. تو نظم اجتماعی کو عربی زبان میں الجماع کہا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی ہے. الجماع کیا ہے؟ السلطان، یعنی مسلمانوں کا سیاسی نظم، اس کے لیے عربی زبان میں الجماع کی تعبیر ہے. تو اہل السنہ والجماع کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خوارج کے مقابلے میں وہ گروہ جو سنت کا بھی قائل ہے اور نظم اجتماعی کا بھی قائل ہے. تو گویا ایک گروہ پیدا ہوا، ایک فرقہ پیدا ہوا، اس کے مقابل میں کچھ لوگوں نے اپنی الگ شناخت بیان کی. تو جس طرح اس شناخت کو ایک الگ نام دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے عقائد کی فہرستیں بھی الگ الگ ہونا شروع ہو گئیں. تو میرے نزدیک ان دونوں کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں، اپنے دین کو اسلام کی حیثیت سے پیش کریں، اور ہمیشہ یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ مانتے ہیں اس کی بنیادیں اللہ کی کتاب میں کہاں ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی بنیادیں اللہ کے پیغمبر کی سنت میں کہاں ہیں. تو یہ پہلی بات سمجھ لیجیے. اب اس کے بعد تواتر کی بحث پر ہم آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تواتر وہ ہے جس کو علمی اصطلاح میں تواتر طبقہ کہا جاتا ہے، جس کو نقل الکافہ عن الکافہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کہ امام شافعی نے تعبیر کیا، جس طرح کے بعض جلیل القدر ہمارے ائمہ تعبیر کرتے رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کے تمام لوگ صحابہ کرام کے زمانے سے اس بات کو دین کی حیثیت سے آگے منتقل کر رہے ہیں. یہ تواتر بالکل الگ چیز ہے. اس میں نہ راوی دیکھے جاتے ہیں، نہ بیان کرنے والا کون ہے دیکھا جاتا ہے. یہ تو مسلمانوں کے پورے ایمان و عقیدہ کا بیان ہے جو آگے چل رہا ہے. یعنی ان کے ہاں اللہ کی کتاب اسی طرح منتقل ہوئی ہے. قرآن مجید کے بارے میں جب کہا جائے گا کہ کس طرح منتقل ہوا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. اسی طریقے سے جب آپ سنت کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. یعنی تمام مسلمانوں نے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا. یہی معاملہ سنت کا ہے. تو یہ تواتر کے لفظ سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں جو تواتر زیر بحث ہے اس کا کوئی تعلق اس تواتر سے نہیں. دین اصلاً اس تواتر سے منتقل ہوا ہے. یعنی ایک پورے طبقے کا کسی روایت کو، کسی چیز کو آگے منتقل کر دینا، اس میں افراد کی بحث ہی نہیں ہوتی، اس میں راوی دیکھے ہی نہیں جاتے. یعنی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے دین لیا اور اس کو اگلی نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا. وہ لاکھوں میں بدلے اور لاکھوں کروڑوں میں بدلے اور آج 1.5 ارب سے
زیادہ تعداد ہے ان کی. تو نسلاً بعد نسلاً یہ چیز منتقل ہوتی ہے. یہ تاریخ کے منتقل ہونے کا سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے. یعنی تاریخ کے جو واقعات اس طرح منتقل ہوتے ہیں یا حقائق اس طرح منتقل ہوتے ہیں وہ ہر شک و شبہ سے بالا ہو جاتے ہیں. اس کو الگ رکھیے. اب اس کے بعد آئیے جو ہمارے ہاں اخبار کے ذیل میں تواتر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی نوعیت یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جیسے میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی لوگوں نے سنی ہوئی بیان کرنا شروع کر دی. ایک آدمی نے، 2 آدمیوں نے، 3 آدمیوں نے. اب جب بہت سے لوگوں نے کوئی بات بیان کی، یعنی آپ نے دیکھا کہ 10-20 لوگ بیان کر رہے ہیں، 50-60 لوگ بیان کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، تو اس کے لیے بھی خبر متواتر کی اصطلاح ایجاد کرنا شروع کی گئی. یعنی یہ اب 1 راوی ہے، 2 راوی ہیں، 10 راوی ہیں، 20 راوی ہیں، کافی بڑی تعداد ہو گئی. تو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ بات تو تواتر سے منتقل ہو رہی ہے. گویا محدثین کے ہاں اس اصطلاح نے رواج اختیار کیا. آپ اگر قواعد کی کتابیں دیکھیں، یعنی جو حدیث کے اصول کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس میں بحثیں ہوتی ہیں کہ اچھا 60 راوی ہو جائیں تو تواتر ہوگا، اچھا 40 ہو جائیں تو ہوگا، اچھا 20 ہو جائیں تو ہوگا، یہ ہوگا. تو یہ تواتر اور ہے، یہ تواتر اور ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ یہ معاملہ ہو تو یہاں پر یوں نہیں ہوتا کہ چونکہ 60 آدمیوں سے ایک چیز مل گئی ہے، چونکہ 20 سے مل گئی ہے، چونکہ 40 سے مل گئی ہے. نہیں، یہ اخبار احاد ہیں جن کا مجموعہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ان میں سے ہر خبر کو دیکھا جائے گا کہ اس کے راوی کون ہے. ہر خبر کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا معیارات پر پوری اترتی ہے. اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لفظ تواتر یا 60 یا 50 لوگ گن کے آپ کسی کو مروب کر دیں اور یہ کہیں کہ اس کو مانو. نہیں، یہاں تنقید بھی ہوگی، یہاں تجزیہ بھی ہوگا، یہاں اس چیز کو دیکھا بھی جائے گا، اس کو پرکھا بھی جائے گا. یہاں بنیاد ہی یہاں سے قائم ہوگی. آپ جھوٹی باتیں 50 آدمیوں کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیں. ہمارے ہاں کتنی کتابیں ہیں جو موضوعات کے نام سے ہیں، جن میں موضوع روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. وہ 40-50 لوگوں کی نسبت سے اگر بیان ہو جائیں گی تو تواتر ہو جائے گا. پہلے یہ ضروری ہے کہ اخبار احاد میں واضح کر چکا ہوں کہ علمی اصطلاح ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے دیا، سنت دے دی، وہ تواتر و اجماع سے منتقل ہو گئے، لیکن کسی 1 2 4 5 10 لوگوں نے آپ کی کوئی سنی ہوئی بات بیان کرنا شروع کر دی، آپ کا کوئی دیکھا ہوا عمل بیان کرنا شروع کر دیا. یہ در حقیقت تاریخی ریکارڈ ہے. اور اس تاریخی ریکارڈ میں اس کی بھی اہمیت ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بات 40 لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن 40 کو گننے سے پہلے دیکھا جائے گا 40 کون ہے. یعنی مجہول لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، کیا تعداد ہے ان کی، یہ تو بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ کہ ہیں کون. تو وہ جو ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے کہ حدیث کے علم میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بیان کرنے والے کا کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، جس کو آپ عدل سے، صدق سے، ثقافت سے، وثاقت سے بیان کرتے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اتصال ہے. یعنی یہ بات بیان کی ہے اگر کسی نے اور یہ کہا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، تو ان کی ملاقات کا امکان بھی ہے، زمانہ ایک ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا اس شہر میں کبھی جانا ہی نہیں ہوا، ان کی ملاقات ممکن ہی نہیں ہوئی. تو اتصال دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حفظ و اتقان کو دیکھا جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی روایت فنی اصطلاح میں صحیح الاسناد ہوتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب قبولیت کے درجے پر پہنچ گئی. اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں کوئی علت تو نہیں پائی جاتی، اس میں شذوذ تو نہیں پایا جاتا. شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ کسی زیادہ ثقہ کی روایت کے مقابل میں تو نہیں کھڑی ہو گئی ہے آگے. اور زیادہ ثقہ لوگ مان لیتے ہیں، سب سے بڑی ثقہ چیز کیا ہے، وہ تو قرآن مجید ہے. تو قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو دیے ہیں، وہ اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا. اسی طرح علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کسی روایت کو قبولیت کی سند دیتے ہیں. قبولیت کی یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کی حجت اب دنیا پر قائم ہو گئی ہے. میرے نزدیک، میری تحقیق کے مطابق یہ مقبول ہے، قبول کی جا سکتی ہے. امام بخاری کو نہیں اتفاق ہوا اس سے. امام بخاری کے نزدیک وہ مقبول ہے، امام مسلم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے.
اس لیے اس کی حجت اسی شخص پر قائم ہوتی ہے جو اس تحقیق پر مطمئن ہو جائے. کہ یوں نہیں ہو سکتا کہ امام بخاری نے چونکہ قبول کر لیا ہے تو اب امام مسلم پر بھی قبول کرنا لازم ہو گیا ہے. وہ اپنے طریقے سے تحقیق کریں گے. اسی طرح ائمہ رجال میں بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں. ایک امام یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میری معلومات کی حد تک تو یہ آدمی بالکل عادل ہے، ثقہ ہے، ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے. دوسرا یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے تجربے میں یہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ باتیں گھڑتا ہے، یا اس کے حافظے میں یہ نقص تھا، یا یہ روایت تو اس نے فلاں دور میں آ کے بیان کی ہے. تو یہ تمام بحثیں اس تاریخی ریکارڈ میں ہوتی ہیں. تو جب ان بحثوں سے گزر کر روایات کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اب مثلا مثال کے طور پر وہ روایتیں 10 ہو گئی، وہ 20 ہو گئی، وہ 50 ہو گئی، تعدد طرق ہو گئی، اس پہ بہت سے طریقوں سے آ گئی. اب آپ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تواتر کے درجے پر پہنچ رہی ہیں. تو یہ وہ تواتر نہیں ہے، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، اور یہ اخبار کے ذیل میں اس طرح زیر بحث آتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ جو تواتر جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید کے بیان کے موقع کے پہ، قرآن مجید جو ہے متواتر، نسل در نسل، جیل ان الجیل، کافہ ان الکافہ، سنت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو یہاں تو تواتر ہے نقل علم کا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے یہ انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب تواتر ہم وہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی دینی اصطلاح تو نہیں ہے، علم کی اصطلاح ہے، تو علم کی اس اصطلاح کو جو کہ دنیا میں رائج ہے، اس ٹرانسفارمیشن آف نالج کے لیے جو متواتر ہو رہا ہے، اس کو کیا حدیث کے باب میں جو ہمارے محدثین نے استعمال کیا، تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں حدیث پر بھی تواتر کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک بالکل نہیں لگانا چاہیے، یہ ویسے بھی غلط بات ہے، اور اخبار احاد کو اخبار احاد ہی کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. لیکن میں نے تفصیل کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس ذیل کی چیز ہے، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی چیز اس تواتر میں داخل نہیں ہو جاتی کہ جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں تو لوگ گنے جا رہے ہیں، تو گننے سے پہلے ان کو دیکھنا ضروری ہے، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کس سے روایت کر رہے ہیں، سنی بھی ہے یا نہیں سنی، سمجھی بھی ہے یا نہیں سمجھی. یہاں وہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی، اور محدثین ایسا ہی کرتے ہیں. یعنی اس طرح کے جو تبصرے ہوتے ہیں یہ کر دیتے ہیں مختلف لوگ، لیکن محدثین جب ان چیزوں پر کلام کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں.